Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. फुल कोर्ट का इजलास तलब किया चीफ जस्टिस साहब ने, वहाँ पे मुशावरत हुई और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया गया। जब इसका पता वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को हुआ तो उन्होंने भी बग़ैर किसी हीलो हुज्जत के, बग़ैर किसी प्रोटोकॉल्स में पड़े हुए फौरी तौर पे ये कहा कि मैं इस मुलाकात के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं सुप्रीम कोर्ट जाके चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में उनसे मिलने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो मुलाकात भी हुई और उसके बाद कंसेंसस से जुडिशल कमीशन की तश्कील पाई गई और वो भी जो हमारी वफाकी काबीना है उसकी इजाज़त से और जस्टिस रिटायर सद्दुक जिलानी साहब की सरबराही में ये कमीशन बनाया गया। अब उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ से जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके हवाले से आज आप सब दोस्तों को हमने ज़हमत दी है कि वो एक ऐसा फोरम था कि जिसके ऊपर, और ज़ाहिर है वो एक आइनी ज़ाब्ते के अंदर जुडिशल कमीशन की तश्कील होती है और उसमें तमाम निकात सामने रखे जाने थे और उसके ऊपर एक तफसीली फ़ैसला भी आना था, रिपोर्ट भी आनी थी। लेकिन बहुत अफसोस इस बात का कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब के हवाले से मीडिया के ऊपर जिस तरह की गुफ्तगू, जिस तरह के इल्ज़ामात की बुछाड़ एक मखसूस सियासी जमात और एक ग्रोह मैं कहूँगा उसकी तरफ से की गई, नतीजतन वो इस जुडिशल कमीशन की सरबराही से मुस्ताफ़ी कहूँ या इनकारी हुए और उसके बाद चीफ जस्टिस ने इसके हवाले से एक सो मोटो एक्शन लिया और आज उसकी पहली हीयरिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। ये थोड़ी सी तफसील आपके सामने इसलिए मैंने रखी कि ताकि जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस है वो आपके सामने रहे इन तमाम वाक़यात का। अब जो सूरत हाल है उस हवाले से मैं जिस सियासी जमात का और जिस ग्रोह का मैंने जिक्र किया, अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा जो इस केस के हवाले से समाअत हो रही है उसके ऊपर जो इल्ज़ामात की बुछाड़ की जा रही है वो एक इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है। ये दो लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किए कि जो 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का मुद्दा है वो क्या है, वो ये है कि अदलिया को प्रेशराइज न किया जाए। अदालतें किसी तरह के दबाव में काम नहीं कर सकती और उन्हें दबाव में ला के उन्हें फ़ैसलों के हवाले से मजबूर न किया जाए। ये कुल मुद्दा है उनके उस ख़त का। और क्या ये प्रेशर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बात तो चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टेकअप हुआ ये मैटर और सब जुडिस है तो लिहाजा उस हवाले से तो महदूद बात की जा सकती है, लेकिन ये बात ज़रूर की जा सकती है और ये बात जो है एन फैक्ट्स के मुताबिक है कि क्या अदलिया को जो दबाव है इसका सामना सिर्फ कोई इदारों की तरफ से जो एक मुबैना ख़त लिखा गया है उसके हवाले से है या मखसूस सियासी जमातें सोशल मीडिया के ज़रिए, अपने बयानात के ज़रिए और अदरवाइज़ इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के ज़रिए जो अदलिया के फ़ैसलों के ऊपर और अदलिया के सोच के ऊपर जो असरअंदाज होती हैं, क्या वो प्रेशर नहीं है? क्या वो अदलिया को दबाव में लाना नहीं है? क्या वो अपने मनपसंद फ़ैसले करवाने का अमल और क्या होता है? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या वो अपनी मर्ज़ी के बेंच तश्कील दिलवाना नहीं है? आज जो चीफ जस्टिस साहब ने जिस बेंच की तश्कील की इसी पे बात कर लेते हैं। जब यह सो मोटो एक्शन लिया गया तो उस वक्त वो तमाम जजेस जो इस्लामाबाद में मौजूद थे उन पे मुश्तमिल ये जो लार्जर बेंच है ये तश्कील दिया गया। अब इस लार्जर बेंच के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़, जजेस का नाम ले के उनकी किरदार कुशी और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके हवाले से जो है मुतनाज़ा गुफ्तगू। मेरा सवाल ये है कि अगर ये अदलिया पे दबाव नहीं है तो फिर ये क्या है? यानी क्या अदलिया, पाकिस्तान की अदालतें आपकी मर्ज़ी से चलेंगी या आपकी मर्ज़ी के फ़ैसले होंगे तभी अदलिया जो है वो आज़ाद है, तभी अदलिया गैर जानिबदार है और तभी अदलिया मेरिट पे फ़ैसले कर रही है? किसी जगह के ऊपर इमरान खान साहब के पूरे ट्रायल के हवाले से भी मैं बात करूँगा, पिछले 16 माह उससे पहले के जो मामलात हैं वो, आजकल जो मुकदमात चल रहे हैं, जो इनके बेंचेस तश्कील पा रहे हैं, हाई कोर्ट हो वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें बेंच की तश्कील से लेके जज साहब के कॉन्डक्ट पे और उसके बाद अदालती कार्रवाई पे जिस तरह की तमाम ज़बान इस्तेमाल की जा रही है इस जमात की तरफ से और जिस तरह का सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर डेवलप किया जा रहा है
یہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہے، یہ عدلیہ کو دباؤ میں لانا ہے۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ موجودہ جو اس وقت بینچ تشکیل پایا ہے، لارجر بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جو اس کیس کو سن رہا ہے، جس میں آج آپ دیکھیں کہ آن کیمرہ آج جو سیشن ہوا، تمام گفتگو جو لارجر بینچ کی تھی، جو آنریبل وہاں پہ جسٹس صاحبان تھے، چیف جسٹس صاحب ہیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو، وہ ساری پورے پاکستان نہیں، پوری دنیا نے دیکھی، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپائی نہیں جا رہی۔ اور پھر چیف جسٹس صاحب نے آج جو عندیہ دیا اور انہوں نے اس بات کی وضاحت کی، اب یہ وضاحت کی انہیں کیوں ضرورت پڑی کہ وہ یہ وضاحت کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ججز اسلام آباد میں موجود تھے ان پر مشتمل آج یہ بینچ بنایا گیا ہے، اور آگے شاید مزید ججز اگر اسلام آباد ہوں گے تو ہم اس کو ایکسپینڈ کر کے اس کو فل کورٹ تک بھی لے جائیں۔ یہ وہ پریشر ہے، یہ وہ دباؤ ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کو بار بار اپنے کانڈکٹ کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے لے کے آ رہی ہے، اور ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا اس پورے معاملے سے لینا دینا کیا ہے؟ عدلیہ، اگر میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ قابل مذمت چیز کوئی نہیں ہے کہ پاکستان میں کسی بھی عدالت کے اوپر جو ہے وہ دباؤ ڈالا جائے، کسی کی طرف سے بھی ڈالا جائے، اور اگر عدلیہ کے اوپر آپ کا یہ جو کانڈکٹ ہے یہ دباؤ کے زمرے میں نہیں آتا تو کس زمرے میں آتا ہے؟ جو میں نے کہا کہ آپ کا لینا دینا کیا ہے، یعنی 6 ججز صاحبان خط لکھتے ہیں، انہیں اپنے اگر روزمرہ کا جو ان کا کام ہے، اگر اس کے اندر انہیں کسی طرح کا بھی کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کو لکھا، سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو بڑی باریکی سے اور ایک اوپن کورٹ کے ذریعے اس کی سماعت کر رہا ہے۔ تو آپ اس معاملے کے اندر اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اگر آپ یہ عبداللہ دیوانہ والا کردار ادا نہ کریں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا جائے گا، اور ونس اینڈ فار آل یہ بات سیٹل ہو جائے گی کہ پاکستان میں عدلیہ بغیر کسی دباؤ کے کام کر رہی ہے، اپنے فیصلوں کے اندر بالکل آزاد ہے، اور جو بھی، اور آج بھی ایک چھوٹی سی بات جو چیف جسٹس صاحب نے فرمائی کہ ہم اس معاملے کو کوشش کریں گے کہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اس کو ہم لے کے چلیں، کیونکہ یہ ایک انتہائی حساس اور ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے۔ بہرحال یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، جو بھی شواہد ہوں گے اس کے مطابق انہوں نے کرنا ہے، ہم اس میں کوئی بات نہیں کر رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کیس سنا جا رہا ہے وہ عدلیہ پہ دباؤ کا کیس ہے، اور آپ اس دباؤ سے ڈبل دباؤ عدلیہ کے اوپر ڈال کے اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہ رہے ہیں۔ اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیس کے میرٹ کے اوپر اس کو چلنے دیں، جو حقائق ہیں اس کے مطابق ان کو چلنے دیں، اور اسی کے مطابق جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور لارجر بینچ یا فل کورٹ جو بھی چیف جسٹس صاحب موضوع سمجھیں گے اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا، اور وہ سب کو قابل قبول ہوگا۔ اور میں ایک اور نقطہ آخر میں آپ کو عرض کرنا چاہوں کہ ایک تو یہ عدلیہ کے اوپر دباؤ، دوسرا دباؤ جو ہے وہ اداروں کے اوپر۔ ابھی جو چیز ثابت ہونی ہے، جو فیکٹ سامنے آنے ہیں، بار بار اس کا ذکر کر چکا ہوں، جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اس سے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے جو پاکستان کے اداروں، انٹیلیجنس کے اداروں کے خلاف آپ ایک منظم مہم چلا رہے ہیں وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے۔ پاکستان کے ادارے، پاکستان کی افواج، یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ کل عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، پاکستان کی ریاست کی نمائندگی کر رہے تھے بطور وزیر اعظم، چیف ایگزیکٹو، ہیڈ آف دا گورنمنٹ، تو یہ تمام ادارے اور افواج ریاست کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج اگر حکومت بدلی ہے، ریاست پاکستان ہے، تو وہ آج بھی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے کوئی اپنے ذاتی ایجنڈے، ذاتی مقاصد نہیں ہیں، لہٰذا انہیں ان معاملات میں انوالو کرنا سوشل میڈیا کے ذریعے، پاکستان میں اور پاکستان سے باہر آپ کے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے، ہم اس کو انتہائی کنڈیم کرتے ہیں۔ اور میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ یہ تمام ادارے جو ریاست کے ستون ہیں، میں اس عدلیہ بھی ہے، اس میں انتظامیہ بھی ہے، اس میں آپ کی پارلیمنٹ بھی ہے مقننہ، کسی ادارے کو، اور ظاہر ہے یہ جو تمام ادارے جن کی میں نے بات کی ہے یہ ان اداروں کا حصہ ہیں، ان اداروں میں سے کسی کو کمزور کرنا ریاست کو کمزور کرنا ہے، ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ریاست کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا پاکستان تحریک انصاف کو بالخصوص کہ آپ نے اگر یہ طے کر لیا ہے کہ معاملات سارے کے سارے آپ نے سڑکوں پہ حل کرنے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون بحیثیت جماعت بھی
اور باحثیت حکومتی جماعت بھی اس کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی خدمت نہیں ہے، ملک کی خدمت یہ بالکل نہیں ہے۔ لڑائی اگر آپ نے لڑنی ہے تو سیاسی جماعتوں سے لڑیں، سیاسی میدان میں لڑیں، پاکستان سے نہ لڑیں، ریاست سے نہ لڑیں۔ آپ کے وہ تمام ایکشنز، آپ کے وہ تمام باحثیت اپوزیشن پارٹی، باحثیت ایک سیاسی جماعت جو آپ لڑائی کے موڈ میں ہیں، اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ اور بدقسمتی سے آج پاکستان کی سیاست کو آپ جس طرف لے گئے ہیں وہ یا بڑک کی سیاست رہ گئی ہے یا سڑک کی سیاست رہ گئی ہے۔ ملک جن حالات سے دوچار ہے اس میں بڑک اور سڑک یہ سیاست کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے 2018 کے الیکشن کے حوالے سے شدید تحفظات کے باوجود اور ہمارے بہت سارے اس وقت متحدہ اپوزیشن کے ممبران کی اس رائے کے باوجود کہ ہم بائیکاٹ کریں گے پارلیمنٹ کا حصہ بنے، ان تحفظات کے باوجود کہ شدید دھاندلی ہوئی، ہم اس عمل کا حصہ بنے، ملک آگے چلے۔ آپ کے جو بھی تحفظات ہیں ان کے لیے فورمز موجود ہیں، ان سے رابطے کریں اور پارلیمنٹ کو ایک تماشا نہ بنائیں۔ پارلیمنٹ کو صرف گالیاں دینے کا، چھلانگیں لگانے کا، نعرے لگانے کا فورم نہ بنائیں، اور ملک کو جو مسائل درپیش ہیں سنجیدگی سے ہم سب کو آج بھی ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہماری پرائرٹی پاکستان ہے، پاکستان کے مسائل ہیں، پاکستان کے مسائل کو حل کرنا ہے، پاکستان کی عوام ہے۔ بہت شکریہ۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.